السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، اس کا مطلب ہے یاد کرو جب، وَإِذْ اور جب، ضرب تم سفر کے لیے نکلو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے کوئی، علیکم تم پر، جناح گناہ، جب تم سفر کے لیے نکلو تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا یہ کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز میں قصر کرو، ان خفتم اگر تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ وہ فتنے میں ڈال دے تمہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کفر کرنا یعنی اللہ کے احکاموں کا انکار کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کرنا، اسے کہتے ہیں کافر۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکاموں کا انکار کیا اور نبی کی اتباع سے بھی انکار کیا تو وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دے تو تم قصر کرو، یعنی ان الکافرین بے شک کافرین، کانو ہے، لکم تمہارے، عدو مبینہ کھلے ہوئے دشمن ہے کافر تمہارے۔ کافر کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا اور نبی کی اتباع کرنے سے بھی انکار کیا، تو کیسے وہ کسی مومن کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو مومن کو بھی وہ کیا کریں گے؟ فتنے میں ڈال دیں گے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر یہ آیت لا کر بتا دیے ہیں کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا تم قصر نماز پڑھ لو۔ اس آیتوں میں قصر نماز کے بارے میں آیا ہے۔ قصر نماز کیا ہے؟ اگر سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو کیا کرو؟ مختصر کر دو، اسے کہتے ہیں قصر۔ قصر نماز جب کوئی انسان سفر کی نیت سے سفر کرنے نکلتا ہے اور اپنی بستی سے دور چلا جاتا ہے، بستی سے نکل کر دور چلا جاتا ہے، کم از کم 6 میل دور یا 9 میل دور، جب 6 میل یا 9 میل راستہ پار کر دیتا ہے تب جا کر وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، محلہ نہیں ہے، نیا ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ قصر ادا کرے۔ کیسے ادا کرے؟ فجر کی نماز تو جیسی ہے ویسا ہی پڑھے، اور ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے نا، اسے 2 رکعت ادا کرے، اور عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے نا،
تو اس میں سے 2 رکعت ادا کرے، اور عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے نا، اس میں 2 رکعت فرض ادا کرے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے تو وہ ویسے ہی پڑھی جائے گی۔ فجر اور مغرب سیم نماز پڑھنا ہے جیسا ہم گھر میں پڑھتے تھے، لیکن یہ 3 نماز میں عصر اور ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ جب تک ہم سفر کا ارادہ کر لیے ہیں، مسافر بن گئے ہیں، تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی نیت سے مدینے سے نکلے، مدینے سے سفر کی نیت سے نکلے، اور جب ذوالحلیفہ پر پہنچے تو وہاں پر نماز قصر ادا کی۔ عصر کی نماز تک پہنچ گئے تھے تو وہاں پر قصر ادا کی، تو ہمیں بھی قصر ادا کرنا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت والا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے تو قرآن پاک میں سفر کی حالت میں قصر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور خوف کی وجہ سے اگر تم کسی سے ڈرتے ہو، کسی قوم سے، تو تم قصر ادا کرو، اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت میں فرما دیا ہے۔ تو اب تو ہم امن میں ہیں، تو اب ہم قصر کیوں ادا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کے احسان کو قبول کر لو۔ تو یہ جو قصر کی نماز ہے یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، تو ہم اللہ کے احسان کو قبول کرنا ہے، اس کا احسان ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو احسان سمجھ کر سفر کی حالت میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کرنا بھی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو ہمیں نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ کب؟ جب تک ہم سفر میں ہیں۔ اگر ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم کو 15 دن ادھر رہنا ہے تو ہم قصر نہیں کریں گے، اگر ہم کو 14 دن رکنا ہے وہاں پر تو ہم قصر کریں گے، نیت پر ہے۔ اگر ہم 15 دن سے اوپر بھی رہے تو بھی قصر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے ایک راوی نے کہ 14 دن کا اگر ہم ارادہ کریں تو ہم کو قصر پڑھنا ہے۔ اگر ہم 15 دن کا ارادہ کر لیے تو ہم کو پکا ارادہ کر لیے 15 دن رہنا ہے تو ہم کو کیا ہے ادا کرنی ہوگی، جیسا ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے ارادے میں تردد ہے کہ ہم کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے ہم کتنے دن رہیں گے، تو ہم کو قصر ہی پڑھنا ہے، جب تک رہے، چاہے 2 مہینہ رہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہم کو قصر پڑھنا ہے، ارادے پر مشتمل ہے۔ اگر ہم پکا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم تردد میں ہیں کہ آج نہیں تو کل جائیں گے، آج نہیں تو کل جائیں گے، تو ہم قصر ہی ادا کرتے جائیں گے، چاہے 2 مہینہ رہو، کتنے دن بھی رہو۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔